متحدہ عرب امارات کا وہ خفیہ راز جو کوئی نہیں جانتا۔ الجزیرہ کے فلسطینی صحافی جمال ریان کی تہلکہ خیز رپورٹ۔ کوئی نہیں جانتا کہ متحدہ عرب امارات جیسا ایک ملک جس کا رقبہ تقریباً 75,000 کلومیٹر ہے اور جس کی مقامی آبادی محض 8 لاکھ سے بھی کم، وہ اتنا جلدی ترقی کیسے کر گیا؟ جبکہ متحدہ عرب امارات کے پاس نہ کوئی سیاسی تحریک ہے اور نہ کوئی آزادی کی تحریک ہے اور نہ ثقافتی یا فکری ادارے۔ حقیقت یہ ہے کہ امارات پروجیکٹ کے پیچھے دراصل دنیا کے طاقتور ترین یہودی ہیں۔ مغرب میں موجود امیر ترین یہودیوں نے یہ سوچا کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی یہودی بستی قائم کی جائے جو ان کے مالی مفادات اور تجارتی سرگرمیوں کی نگرانی کرے، مگر اس بستی کا ان کی اصل ریاست یعنی اسرائیل کے ساتھ براہ راست تعلق نہ ہو۔ کچھ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر 1971 سے، جو کہ متحدہ عرب امارات کے قیام کا سال ہے، مغرب نے امارات کو پہلے 6 پھر 7 ریاستوں میں تقسیم رکھا۔ ہر ریاست کا اپنا امیر، فوج، پولیس اور سیکیورٹی نظام ہے، جبکہ صرف ابو ظہبی پورے متحدہ عرب امارات کے 3/4 سے زیادہ رقبے پر مشتمل ہے، تاکہ ایک مضبوط مرکزی ریاست بننے کا امکان کم رہے۔ ہم اگر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مان بھی لیں کہ امارات کی آبادی 7.5 لاکھ ہے، تو پھر بھی ان کا غیر ملکیوں سے کیا مقابلہ جو وہاں رہتے ہیں اور جن کی تعداد 90 لاکھ ہے۔ وہ 200 قومیں 150 مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں تک اگر متحدہ عرب امارات کے تمام مقامی لوگ فوج، سیکیورٹی، انٹیلیجنس بن جائیں، تب بھی وہ ان غیر ملکیوں کا مقابلہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب امارات میں داخل ہوتے ہیں آپ، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی یورپی یا ترقی یافتہ ایشیائی ملک میں آ گئے، جہاں بہترین نظام، پیشہ ورانہ اور اعلیٰ نظم و ضبط، صاف ستھری اور خوبصورت سڑکیں نظر آتی ہیں۔ لیکن آپ کے لیے یہاں ایک اصل مقامی شہری کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ سے لے کر رہائش تک زیادہ تر معاملات غیر ملکیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جبکہ ہوائی اڈوں پر پروازوں کی تعداد اور بندرگاہوں میں جہازوں کی آمد و رفت دنیا کے پورے امیر ترین مراکز کا مقابلہ کرتی ہیں، جس سے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سادہ سوچ رکھنے والا اماراتی بادشاہ اس پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہو؟ متحدہ عرب امارات، بالخصوص ابو ظبی میں دنیا کے امیر ترین افراد کی بڑی تعداد موجود ہے، جو دنیا کے امیر یہودیوں کا تناسب زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بڑے مالی ذخیرے کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کیا گیا۔ اسی لیے یہ بات عجیب ہے کہ محمد بن زاہد کو اسرائیل کی طرف لے جانے میں ایک یہودی عرب پتی حائم ساہان کا کردار تھا۔ متحدہ عرب امارات صرف بلند عمارتیں، خوبصورت سڑکیں، تجارت یا صنعت کا نام نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے خلاف سازشوں کا ایک مضبوط مرکز ہے۔ چند اہم سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، متحدہ عرب امارات کو اس قدر اسلحے پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت، جبکہ وہ دنیا کے اسلحے پر خرچ کرنے والی 5ویں بڑی ریاستوں میں شمار ہوتی ہے؟ اس اسلحے کو چلانے والی اس کی فوج کہاں ہے اور وہ فوج کی سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے؟ جواب، کیا تمام اسلحہ چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ خطے کے دیگر ممالک میں مداخلت سازشوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان میں عرب اور اسلامی ملک ہیں جن کی سیاسی، معاشی یا سیکیورٹی معاملات میں متحدہ عرب امارات کی مداخلت نہ ہو؟ سوال نمبر 2، کیا آل زائد خاندان کے پاس اتنی ذہانت ہے کہ وہ اتنے پیچیدہ معاملات کو خود سے چلا رہے ہیں اور اس عمارت کے حکمرانوں کے مفاد میں ہیں؟ وہ ہزاروں کلومیٹر دیگر ممالک کے معاملات میں مداخلت کیوں؟ اس سوال کا جواب انتہائی سادہ ہے۔ یہودی سرمایہ دار خود براہ راست متحدہ عرب امارات پر حکومت نہیں کرتے۔ اس سوال کا جواب ہنری فورڈ 1921 میں لکھی گئی ایک کتاب دی انٹرنیشنل جیو میں دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہودی دنیا پر پس پردہ رہ کر چلانا پسند کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، یہودیوں نے سرمایہ کاری کے لیے اسرائیل کے بجائے متحدہ عرب امارات کو کیوں منتخب کیا؟ اس کا جواب بھی سادہ ہے۔ اس کا جواب بھی انتہائی سادہ اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل سرمایہ کاری کے لیے موزوں نہیں، وہ یہودیوں کا فوجی مورچہ ہے۔ ہر وقت وہ خطرے میں رہتا ہے اور خطے میں اسرائیل کے ساتھ براہ راست تجارتی تعلقات بھی زیادہ پسند نہیں کیے جاتے۔ ایک طرف وہ غیر مستحکم ہے اور دوسری طرف وہاں کام کرنے والوں کی تعداد براہ راست یہودیوں سے ہے۔ اس لیے یہودیوں نے سرمایہ کاری کے لیے اسرائیل کے بجائے متحدہ عرب امارات کو منتخب کیا، اور یہی خفیہ راز ہے جو راتوں رات متحدہ عرب امارات کو ترقی کا باعث بنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات دراصل 1971 سے یہودیوں کی مالی مفادات اور تجارتی سرگرمیوں کی نگرانی کی غرض سے قائم کردہ ایک اسرائیلی بستی